ہم نے کہیں بھی قرآن کریم کے اندر یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جنم دن کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کبھی اللہ کے رسول نے جو ہے جنم دن نہیں منایا، حضرات صحابہ نے جنم دن نہیں منایا، تو مسلمان کیوں جنم دن منا رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیوبندی علماء مفتی اسد قاسمی نے مسلمانوں کو جنم دن منانا چاہیے یا نہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ میں ایک مفتی ہوں اور میں نے قرآن حدیث کے بارے میں پڑھا ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مسلمانوں کو جنم دن منانا چاہیے۔ جنم دن عیسائی لوگ مناتے ہیں اور مسلمانوں کو غیروں کے ریتی رواج سے بچنا چاہیے اور جنم دن نہیں منانا چاہیے۔ مفتی اسد قاسمی نے کہا کہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے کبھی اپنا جنم دن منایا ہو، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں اور اس سے دور رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ میں ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے اور میں نے اسلام کا اور شریعت کا، احادیث کا اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے۔ ہم نے کہیں بھی قرآن کریم کے اندر یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جنم دن کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کبھی اللہ کے رسول نے جو ہے جنم دن نہیں منایا، حضرات صحابہ نے جنم دن نہیں منایا، تو مسلمان کیوں جنم دن منا رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ طور طریقہ عیسائیوں کا ہے، عیسائی حضرات جو ہے جنم دن مناتے ہیں، انہی کے طور طریقوں کو مسلمان اختیار کرتا جا رہا ہے، تو یہ شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ شریعت میں کوئی جنم دن کی کوئی حیثیت یا کوئی جنم دن کے بارے میں نہیں لکھا ہے، بلکہ میں تمام ہی امت مسلمہ سے اپنی تنظیم اتحاد علماء ہند کی جانب سے بھی اپیل کروں گا کہ جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے اس کو ہرگز نہ کیا جائے، غیروں کا طور طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ بالکل مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ان تمام ہی خرافات سے جو اسلام کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے، قرآن اور احادیث کے اندر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، حضرات صحابہ نے نہیں کیا، تو مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔